السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے روشن دماغ سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جن سے لوگ بہت پیار بھی کرتے ہیں اور بہت اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے دلائل سے اور اپنی گفتگو سے مشکل موضوعات پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو اکثر یہ سوال کرتا ہے جی کون ہے جو بول سکتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک علی ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں اور ان کے پیشرو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں۔ گو کہ ان کا موضوع سائنس ہے، لیکن وہ سماجی موضوعات اور جو دیگر موضوعات ہیں، سیاسی موضوعات، ان پہ بھی یکساں مہارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کی مہارت نہیں لگتی، ان کے دل کی آواز بھی لگتی ہے۔ چند ماہ پہلے یہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں شکیل چودھری صاحب، تو وہ جو یہاں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے سیکریٹری بھی ہیں، تو انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ تو میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ ہیں عمیر، انہوں نے میرے موبائل سے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا ایک لیکچر ریکارڈ کر لیا جو کہ تقابلی جائزہ تھا پاکستان، چائنا اور بھارت میں جو سائنسی ترقی ہے اس حوالے سے۔ تو وہ کوئی 45 منٹ کا تقریباً طویل لیکچر تھا، اس میں سوال جواب بھی تھے۔ تو وہ ہم نے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا، تو وہ اب تک تقریباً 3500 گھنٹے یعنی 3500 گھنٹے وہ انٹرویو دیکھا جا چکا ہے، اور وہ زیادہ جو انٹرویو ہے وہ انڈیا میں دیکھا گیا۔ اس پہ میں نے ٹویٹ کیا، اور جو ہمارے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں عمر چیمہ نے بھی اس پہ کیا کہ یہ ہماری سائنس میں دلچسپی ہے کہ پاکستان میں کم دیکھا گیا ہے اور انڈیا میں وہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس میں انڈیا والوں نے بہت پیار بھی کیا ہے، لیکن بہت سوال بھی اٹھائے ہیں اور بہت برا بھلا بھی کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فیور کرتے ہیں، یہ پاکستان کی فیور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے فیور کریں گے بھی۔ تو آج ہمیں یہ خوش قسمتی سے یہ موقع ملا، ڈاکٹر صاحب سے میں اسی وقت سے رابطے میں تھا، تو آج ڈاکٹر صاحب نے بہت محبت اور عنایت فرمائی کہ کیمرے بھی ان کے ہیں، گھر بھی ان کا ہے، اور ڈاکٹر صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ آپ کا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو تھوڑی چار جماعتیں پڑ جاتا ہے، جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں، تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر شفٹ ہو جائے۔ تو آپ کو اس سارے ماحول میں جب لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی ہماری جو ویلیوز ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، جو پردہ نشین خواتین ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ کیسے یہاں رہ لیتے ہیں اس سوسائٹی میں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ڈر تو کوئی نہیں لگتا۔ لوگ سوشل میڈیا پہ جو کہنا چاہیں سو کہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اور کیوں پہنچائے؟ کیونکہ میں تنقید تو کرتا ہوں، لیکن اس خیال سے، اس امید سے کہ ادھر جو خرابیاں ہیں وہ ان میں کچھ کمی آ جائے۔ آخر میں اس ملک کا شہری ہوں، ادھر ہی پیدا ہوا، ادھر ہی مروں گا۔ تو میرے خیال میں ہر شخص کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اسے ایک بہتر جگہ بنایا جائے۔ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ باہر بھی چونکہ پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کے باہر کہیں یورپ یا امریکہ میں شفٹ ہو جائیں؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، کیونکہ جب میں یہاں سے گیا تھا 19 سال کی عمر میں، تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے جلد از جلد واپس پہنچنا ہے۔ کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے جب میں باہر جاتا ہوں۔ اور میں نے پھر اپنی پڑھائی کچھ سال کے بعد ترک کر دی، واپس آ گیا، 6 مہینے رہا، اور یہاں پھر لوگوں نے کہا کہ جاؤ، والدین نے کہا کہ واپس جاؤ۔ تو اس واپس جانے کے بعد پھر میں نے اپنی ڈگریاں مکمل کی، پھر میں پاکستان آ گیا۔ پہلے کراچی میں نوکری تلاش کی، ادھر کسی نے نہیں دی۔ کراچی یونیورسٹی گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تم کس طرح سے ہمارے ہاں پہنچے ہو؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، میرے پاس MIT کی ڈگریاں ہیں، 3 ڈگریاں ہیں، ایک فزکس میں ماسٹرز ہے، ایک EE الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز ہے، میتھمیٹکس میں بیچلرز ہے، کچھ تو مجھے آپ دیں، کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو دے دیں۔
میں کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. تو پھر میں یہاں اسلام آباد آیا اور سن 73 سے میں ادھر ہی ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی میں نے پڑھایا. پھر 12 سال پہلے میں ریٹائر ہوا جب 60 کی عمر سے میری عمر زیادہ تجاوز کر گئی. تو بس اب جو تھوڑا وقت رہ گیا سو ادھر ہی گزاروں گا. کیوں جاؤں میں باہر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، 72 سال کی عمر میں ماشاءاللہ آپ کے جذبے بھی اور آپ خود فزیکلی بھی بہت فٹ ہیں. اس فٹنس کا کیا راز ہے؟ کوئی راز نہیں ہے، بس عام کھانا پینا، بہت زیادہ بھی نہیں. نہیں، میں تو ذہنی اعتبار سے جو آپ کی تازگی ہے اور جوانی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو نوجوان نہیں سمجھتا، کاش کہ میں ہوتا. لیکن میں کافی کچھ پڑھتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں اپنے مضمون میں بھی اور دنیا کے حالات کے بارے میں بھی. تو اس طرح سے ذہن زندہ رہتا ہے. جس نے دنیا کو سمجھنا چھوڑ دیا ہو وہ پھر سو جاتا، اس کا دماغ سو جاتا اور پھر وہ خود بھی سو جاتا. ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے، کوئی مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بہت فرسٹریشن ہے لوگوں میں، تو آپ اس سارے ماحول میں خود کو کس طرح کمپوز رکھتے ہیں، کس طرح مطمئن رہتے ہیں؟ فرسٹریٹ تو میں بھی بہت ہوں. میں اس امید میں آیا تھا آج سے 50 سال پہلے. میری عمر اس وقت 23 سال تھی، تو 49 سمجھ لی. اس وقت میری عمر 23 سال تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پاکستان بہت بدلایا جا سکتا ہے، کہ اس میں بڑی تبدیلی ہم لائیں گے. اور یہ وہ زمانہ تھا، بہت امیدوں کا زمانہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک شعور دلایا تھا، ایک لوگوں میں ایک امنگ تھی کہ ادھر جو بھوک، افلاس اور جو طبقاتی تفریق ہے اسے ختم کیا جائے گا. لیکن وہ ایک دھوکہ تھا، اور میرا نہیں خیال ہے کہ بھٹو خود مخلص تھا، خود بڑا زمیندار تھا اور بڑی زیادتیاں کی ادھر کے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے حمایتی تھے شروع کے دنوں میں. جیسے جی اے رحیم تھے. جے اے رحیم جی تو وہ ادھر اسلام آباد ہی میں ہوا تھا جو واقعہ ان کے مراج ساتھ محمد ہوا. خان تھے. مراج محمد خان تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے حنیف رامے تھے. لیکن ان سب کے ساتھ دھوکہ ہوا کیونکہ وہ انتہائی خود پرست شخص تھا. لیکن اس کے بعد ایک اور بلا آ گئی ضیاء الحق کی شکل میں، اور ضیاء الحق نے جس طرح سے اس ملک کا رخ بدلا تو ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے ہیں. اور جب تک ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں ہو سکیں گے. بنیادی طور پر آخر ایک فکر ہے جو سماج کو آگے لے جاتی ہے یا اسے پیچھے کھینچتی ہے. تو جو ضیاء الحق کی فکر ہے وہ اب بھی رائج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو مشرقی پاکستان کا سانحہ تھا اس پہ میں نے کافی پڑھا ہے اور پیپلز پارٹی پہ بھی کافی پڑھا ہے. پچھلے دنوں میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان آرمی کا جو ڈپیکل ہوا ایسٹ پاکستان میں، شاید پاکستان آرمی اتنا برا نہیں لڑی، لیکن جو اس کے پچھلے 10 سال تھے ایوب کے، اس میں جو ایک بیک گراؤنڈ بنی ہوئی تھی، ان میں احساس محرومی تھا بنگالیوں میں، اس کا آؤٹ پٹ ہمیں 71 میں دیکھنا پڑا. فوجی غلطیاں بھی ہوں گی لیکن فوج اس طرح برا نہیں لڑی جو فیلڈ میں جوان تھے. تو اس میں جو بھٹو کا کردار ہے، شاید پس منظر میں آپ نے لاشعور میں یہ فوج طے کر چکی تھی کہ جب بھی موقع ملے گا بھٹو کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ انہوں نے وہ جس طرح ایک ٹرانزیشن تھی ڈیموکریسی کو، اس کو ہونے نہیں دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کا اس میں کوئی نیگیٹو رول تھا مشرقی پاکستان کو علیحدہ؟ بہت یقیناً یہ نیگیٹو رول تھا. آخر مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا تھا، زیادہ ووٹ ان کو ملے تھے. مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کی آبادی سے زیادہ تھی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے, ہم ان سے جدا ہو گئے. بھٹو نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے اقتدار اسی کے ہاتھ رہے, اور اسی لیے اس نے اس جمہوری فیصلے کو مسترد کر دیا, فوج کا سہارا لیا, فوج کو اکسایا کہ وہ وہاں پر فوج کشی کرے, بنگالیوں کو دبائے, ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء کے اوپر فائرنگ کرے. یہ سب کچھ اس کے ہوتے ہوئے ہوا. جب وہ مشرقی پاکستان گئے تھے 71 میں, تب انہوں نے یہ دیکھا کہ فوج کشی بس اب شروع ہونے والی ہے, بلکہ خود شروع ہو چکی تھی, اور انہوں نے کہا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. انتہائی شرمناک بات کہا. بہرحال انہوں نے فوج کو دوبارہ نوازا اس طرح سے کہ ایک تو ان کے قیدی چھڑوائے, جو 90,000 پاکستان کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے, اور جو انڈیا میں اس وقت قیدی تھے ان کو چھڑوایا, یہاں پہنچایا, اور پھر انہیں بلوچستان بھیج دیا سن 73 میں, جہاں بلوچ بہت ناراض بیٹھے تھے, کیونکہ ادھر کی جو منتخب حکومت تھی, صوبائی حکومت تھی, اس کو بھٹو نے فارغ کر دیا تھا, نیب کی حکومت تھی. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں بلوچ ناراض ہو گئے, اور ان کو دبانے کے لیے جو فوج کو استعمال کرنا پڑا, آخر وہی فوج ان کے گلے پڑ گئی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج بھی جب مشرقی پاکستان کے حوالے سے پڑھتے ہیں, میری عمر 50 ہو گئی ہے, تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے. میں اس طرح یعنی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حق میں نہیں ہوں پاکستان میں, یا میرا اس طرح کے خیال ہے, لیکن پھر بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی تھا یا ہم ہی تھے. تو آپ نے تو وہ دور خود دیکھا, آپ کیسا محسوس کرتے تھے جب یہ سارا سانحہ ہوا؟ اصل بات گمن صاحب یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو اپنا سمجھا نہیں تھا. جب میں اسکول میں تھا, اس زمانے میں کچھ بنگالی ہوتے تھے میرے ساتھ اسکول میں, ہم کہتے تھے یہ اتنے کالے ٹھنگنے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں, اردو بھی ٹھیک طرح نہیں بولتے, کسی کا نام جلیل ہے تو اس کو ذلیل کہتے ہیں, اس پہ ہم بڑے قہقہے لگاتے تھے. اور پھر جب بنگلہ میں خبریں آتی تھیں ریڈیو پاکستان کے اوپر, تو ہم اس پہ بھی قہقہے لگاتے تھے. نہیں, ہم نے بنگالیوں کو اپنے برابر کا کبھی سمجھا نہیں تھا. یہ جو تو قومی نظریہ کہ بھائی مسلمان ادھر اور ہندو ادھر, بالکل غلط تھا, بالکل غلط تھا. ہم نے کبھی بنگالیوں کو اپنا جیسا سمجھا ہی نہیں تھا. یعنی اگر نظریہ ٹھیک بھی تھا, دو قومی نظریہ, تو ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کو غلط ثابت کیا. نہیں, نظریہ بھی غلط تھا نا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنگالی جن کی زبان اور ہے, جن کے طور طریقے اور ہیں, جن کی شکل و صورت اور ہے, کہ وہ پنجابیوں جیسے ہیں. آپ زبردستی ان کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ بات تو پاکستان کے شروع کے دنوں میں بالکل عیاں ہو گئی تھی. جب جناح صاحب وہاں گئے, اور کب گئے, تقسیم ہند کے 7 مہینے بعد گئے. جناح صاحب ڈڈ ناٹ گو ٹو ایسٹ پاکستان فار 7 months. تو چلیے 7 مہینے بعد جب وہ گئے وہاں پہ, ایک ہی پیغام لے کر گئے کہ یہاں اردو چلے گی, بنگلہ نہیں. ادھر تو پھر ہنگامے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بنگالیوں نے کہا کہ یہ ہماری مادری زبان ہے, ہمیں اردو آتی ہی نہیں, ہم کیوں مانیں کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہو. تو خرابی تو اس وقت سے شروع ہوئی. اور جو اس وقت احتجاج کر رہے تھے, جناح صاحب نے کہا کہ یہ تو کسی بیرون ملک کی ایما پہ کر رہے ہیں, یہ سازشی ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بہت برا کیا. اب مجھے اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں خود ان لڑکوں لونڈوں کے ساتھ تھا جو ہنستے تھے بنگالیوں کے اوپر. شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح یہ پنجابی کی بات کی,
تو اگر آپ میرے ساتھ کبھی پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں، سیالکوٹ ہی، یعنی میرا اپنا گاؤں جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور جو ڈرائی پورٹ ہے اس سے 1 کلومیٹر سمڑیال سے، آپ یقین جانیں گے کہ آج بھی وہاں لڑکیوں کا سکول نہیں ہے۔ یعنی اس حوالے سے تو ٹھیک ہے لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں ایک ہی سکول میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری پاکستان میں سکول ہے لیکن وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح غریب ہیں۔ تو آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ پاکستان پنجابستان بن چکا ہے، تو یہ آپ نے کس سینس میں کہا؟ آپ نے پنجاب کے ایک علاقے کی بات کی ہے جہاں ترقی کم ہوئی ہے، لیکن اگر آپ سندھ جائیں اور خصوصاً انٹیریئر سندھ جائیں، یا آپ شمالی علاقوں میں جائیں یا بلوچستان جائیں، تو پھر فرق کا اصل پتہ چلتا ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کی شرح سب سے زیادہ پنجاب میں ہے، کہ وہاں جو قومی پیداوار ہے، جو پنجاب کی پیداوار فی کس ہے، وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت بلوچستان یا سندھ کے۔ حالانکہ بلوچستان میں معدنیات، بہت قیمتی معدنیات ہیں جس سے وہ لوگ استفادہ نہیں کر سکتے۔ سندھ کو الگ قسم کی شکایت ہے۔ غرض یہ کہ یہاں پر مختلف اقوام رہتی ہیں، اور اس بات کو ہم نے ہنوز تسلیم نہیں کیا۔ ایون بنگلہ دیش سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ جو زبان کا حق ہے، جو معیشت کا حق ہے، اگر آپ کسی اپنے شہری کو دیں تو یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے ادھر ہم پر اب عربی ٹھوسی جا رہی ہے۔ بھائی ہمیں عربی سے کیا سروکار ہے؟ وہ عرب بولتے ہیں، ادھر سندھی بولی جاتی، ادھر پنجابی بولی جاتی، ادھر برہی بولی بن جاتی، ادھر شینا ہے، ادھر پشتو ہے۔ یہ ہماری زبانیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، وہ مذہبی زبان ہے۔ وہ ہم ٹھیک ہے، ہر بچہ جو ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، ترجمہ ہم پڑھ لیں گے اردو میں، انگریزی میں، جو کچھ بھی ہے۔ ہمیں عربی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ظاہر ضیاء کے زمانے میں تو آرٹس ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ عربی آ گئی۔ اسی طرح پرشین ایک بڑی رچ لینگویج تھی ثقافتی اعتبار سے، آپ کو لٹریچر کے حوالے سے، وہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو آپ میں دوبارہ پنجاب پہ ذرا آؤں گا کہ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ بے شک اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ فی کس آمدنی اور تعلیم بہتر ہے پنجاب میں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محروم آدمی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سری لنکن جو مینیجر جن لڑکوں نے مارا، وہ اپنے سائیکلوں پہ یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ جاتے ہیں، تو وہ ذہنی طور پہ ان کو اس طرح فکس کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہتھیار یا ٹول بن چکے ہیں ریاست کے سامنے۔ تو ریاست نے پورے پاکستان میں جو شہری ہیں ان سے مساویانہ سلوک کسی طرح بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی وہ اسٹرینگتھ پہ ابھرے، انہوں نے اپنی اسٹرینگتھ پہ ترقی کی، جس طرح وزیر آباد میں چھڑیاں بنتی ہیں، یا گجرانوالہ میں ایک انڈسٹری نے گرو کیا، یا سیالکوٹ میں سپورٹس کا سامان بنتا ہے۔ تو یعنی یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کی جو عدم مساویانہ وسائل کی تقسیم ہے اس کا زیادہ رول ہے بجائے عام پنجابی کے؟ عام پنجابی، عام سندھی، عام بلوچ یہ بے قصور ہیں۔ انہیں استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ ہر عام شخص پاکستان کا بڑا اچھا ہے، محنتی ہے، ذہین ہے پیدائشی طور پر، اور اس کو ایک بہتر زندگی ملنی چاہیے۔ اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ جو سندھ میں وڈیرے ہیں، جو پنجاب میں بڑے زمیندار ہیں یا جو صنعت کار ہیں، وہ اپنے ہاریوں کو، مزدوروں کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو طبقاتی تقسیم پاکستان میں ہے، یہ تو شاید ہی کہیں اور ہوتا ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ تقسیم یہ سن 47 میں جب پاکستان بنا، اس وقت مسلم لیگ میں کون لوگ تھے؟ سارے بڑے زمیندار تھے، یہ ممدوٹ تھا، یہ سارے دولتانہ تھا، یہ سارے لوگ جن کے ہزاروں ایکڑ زمین تھے، اور یہ جناح صاحب کے بہت قریب تھے۔ یہ سوشلزم کے جانی دشمن تھے، اور خود جناح صاحب نے بڑی تقریریں کی ہیں سوشلزم کمیونزم کے خلاف۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، کبھی نہیں کہا کہ ادھر زرعی اصلاحات
ہونی چاہیے، جبکہ نہرو نے شروع دن سے یہ کہا کہ ہم یہاں زمینداری نظام برداشت نہیں کریں گے، ادھر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، انگریزوں نے جن کو نوازا اس کو ہم نہیں مانتے، ہمیں ایک نیا انڈیا تعمیر کرنا ہے۔ جناح صاحب نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں۔ تو آپ خلاف ہیں قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے؟ نہیں، میں آئیڈیالوجی کیا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی بات بھی نہیں کی۔ یہ تو تقسیم سے پہلے کی بات ہے اور تقسیم سے بعد کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں یہ کہا کہ یہاں جو زمینداری نظام ہے اس کو میں ختم کروں گا، کبھی نہیں کہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو یہ انجمن جو کاشتکارانہ بھی بنی اور اس میں جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا رول رہا، اور انہوں نے ایسے فتوے بھی ہمارے علماء کرام نے دیے کہ یہ جی اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو جائز قرار دیا، جو موروثی ایک بڑی جاگیرداریوں کا نظام تھا۔ تو یہ پاکستان میں رائٹ جو ہے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں رہا ہے؟ ہاں، بڑی صحیح بات کی آپ نے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے۔ ارے بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے مساوات، اسلام کا مطلب ہے برابری۔ صرف ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب برابری نہیں آتی ہے، محمود اور ایاز ایک نہیں ہو جاتے، بالکل غلط بات ہے۔ برابری تب آتی ہے جب ہر ایک کو وہ سہولیات میسر ہوتی ہیں، وہ مواقع میسر ہوتے ہیں جو اوروں کو ہوتے ہیں اسی سماج کے اندر، اس کو اسلامی برابری کہنا چاہیے۔ یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے، مجھے تو ان کے اسلام پہ شک ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ جو فاطمہ جناح کی حمایت کی، غالباً ایک ہی جماعت اسلامی کے پاس ہے مثال کے لیے کہ انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ گئے، تو کیا وہ اس زمانے میں خلاف تھے اسٹیبلشمنٹ کے؟ ہاں، لیکن اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ایوب خان کے خلاف اس لیے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ ایوب خان سیکولر ہے، کہ وہ یہاں اسلامی جو اسلامک فیملی لاز ہیں ان کے منافی دوسرے قوانین نافذ کریں گے، اور اس بنا پر انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ اس لیے نہیں کہ ایوب خان ایک فوجی آمر تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا نظریہ ہے، اس پر ایوب خان نے حملے کیے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ اگر جماعت اسلامی اسلام کا نام لیتی ہے یا کہتی ہے کہ اسلام کے مطابق جہاں نظام نافذ ہو، تو اس میں غلط کیا ہے؟ ان کے نظریے میں بہت سی خامیاں ہیں، اور کہاں سے میں بات شروع کروں؟ ایک تو یہ کہ وہ جدیدیت کی ہر چیز کے خلاف ہے، اور مولانا مودودی کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اگر ان کا نظام یہاں چلتا نا، آج آپ کے ہاں کوئی بینک بھی نہ ہوتا، کیونکہ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ سود کا نظام حرام ہے، اور پاکستان میں سود کا نظام ہی چلتا ہے، اور آج بھی چلتا ہے۔ سچی بات یہ جو شریعت کمپلائنٹ بینکنگ ہے، یہ تو کیا ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ رکھوں گا بینک میں تو مجھے اس کے عوض 7% یا 8% سود ملے گا۔ اب سود کو منافع کا نام دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، اور خود پاکستان سود کا لین دین کرتا ہے۔ تو چلیے ایک بات تو یہ، لیکن اس کے علاوہ جو مولانا مودودی نے کہا کہ عورت کا مقام صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھرداری کرے، میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرد اور عورت بنیادی طور پر برابر حقوق کے مستحق ہیں، کہ ان کی صلاحیتیں اس دور میں، جو ایک جدید دور ہے جس میں صرف کھوپڑی سے کام لیا جاتا ہے، جس میں جسمانی طاقت کی بات ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو بڑے بڑے ٹرک چلاتے ہیں، امریکہ میں
وہ کیا کر دے, پاور اسٹیئرنگ ہوتی ہے, کوئی کیا آپ کو ٹرک اپنے ہاتھوں سے اٹھانا ہوتا؟ کچھ نہیں, سب کچھ الیکٹرانک ہے. اب خواتین فائٹر پائلٹس بھی ہیں, تو ہر وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں سو عورت کر سکتے ہیں. لیکن مودودی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, عورت جو ہے وہ صرف گھر ہی میں رہے. چلیے اور بھی بہت سے اختلافات ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو سود تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ حرام ہے, تو بس اب آپ اگر سود کو منع کرتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیے, آپ کی معیشت نہیں چلے گی, سیدھی سی بات ہے. اور حالانکہ ٹھیک ہے لکھا ہے سود ربا خصوصاً اس کے بارے میں, تو اب اس پر علماء آپس میں بحث کرتے ہیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں حالات بہت مختلف تھے. افراط زر جسے انفلیشن کہتے ہیں انگریزی میں, وہ اس چیز کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہاں پر یہ ہے کہ آج 1000 روپے سے آپ اتنا آٹا خرید سکتے ہیں, 5 سال بعد وہ 1000 روپے سے آپ اس کی آدھی مقدار آٹے کی خرید سکیں گے. تو وہ چیزیں تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں. اب تو ایک ضرورت بن گئی ہے کہ آپ وہ 1000 روپیہ بینک میں ڈالیں, اس سے آپ سود کمائیں تاکہ آپ اتنا ہی آٹا 5 سال بعد بھی خرید سکیں. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس زمانے میں ضرور خرابی تھی, لوگ اس نظام میں سود کو استعمال کرتے تھے اوروں کا استحصال کرنے کے لیے. تو قرآن نے استحصال پر پابندی لگائی. وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں, اور اسی لیے جو آگے کے سوچنے والے دانشمند قسم کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسباب نزول کی طرف بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیوں کوئی آیت اس وقت نازل ہوئی جو شان نزول ہے. جو شان نزول. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک آرگومنٹ یہ دیتا ہوں جب کبھی ہمارے مذہبی دوستوں سے گفتگو ہو, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنی ڈاکٹر صاحب میں اس میں میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے, ہمارے کبھی مذہبی دوستوں سے بات ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں, تو آپ اتنی تبلیغ کرتے ہیں, تبلیغی جماعت ہے, اتنے زیادہ آپ لوگ ہیں, ذہین ہیں, سوچتے ہیں, تو آپ کوئی متبادل پھر سود کا نظام قائم کریں. کوئی متبادل ہوگا تو اس پہ دنیا چلے گی نا, یا اسلامی ملک چلیں گے, تو وہ کیسے پھر یہ بنے گا, یعنی متبادل کیسے بنائیں گے؟ تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے نا جس سے کوئی دھوکہ دہی ہے میرے خیال میں بنیادی طور پہ. اب ہر ایک چیز پہ وہ شریعہ کمپلائنٹ لگا دیتے ہیں. خدارا کریڈٹ کارڈ جو آپ کی جیب میں ہے اور میری جیب میں ہے, اور جس کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو سود کے نظام پر ہی چلتا ہے, اس پر انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ کریڈٹ کارڈ لگا دیا. اب جیسے کہ کون سا ہر بینک کا آج کل یہی ہے, ہر بینک کا انہوں نے اپنے ایک شعبے بنا دیے ہیں. ادھر کچھ کرائے کے مولوی رکھے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اسلامی ہے, چلنے دو. بالکل صحیح. یعنی وہ یہی ہے کہ بلی دیکھ کے جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بجائے. ہاں, اور دیکھیں صرف سود کی بات نہیں ہے, زمانہ کتنا بدلا ہے. آخر کہیں بھی قرآن میں غلام رکھنے پر پابندی تو نہیں ہے نا. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, انہیں رہا بھی کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ پر لازم تو نہیں ہے. تو آج آپ غلام رکھنے کی کوشش کیجئے یہاں, ٹھیک ہے, انڈیا سے کسی کو پکڑ کے لے آئیں, کوئی یا کینیڈا سے لے آئیں یا آسٹریلیا سے, اس کو غلام کے طور پر یہاں رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی اپنی حکومت آپ کو جیل میں ڈال دے گی. حالانکہ کہنے کو تو یہ اسلامی ملک ہے, لیکن یہاں پر غلامی منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ زمانے کے ساتھ حالات بدلتے ہیں. آپ کو اپنے قانون قواعد سارے بدلنے پڑتے ہیں, یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے کیا ہوگا اور اس سے کیا ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کمیونزم کی بات کی، سوشلزم کی بات کی کہ پاکستان کی ریاست نے، اور اس پہ ظاہر ہے میں جب اپنی کتاب میڈیا منڈی لکھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا اگر کوئی بہت پروگریسو اخبار تھا وہ پاکستان ٹائمز تھا، وہ امروز تھا، وہ لیل و نہار رسالہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میاں افتخار الدین جو اس کے مین تھے، ان کا ایک گھر تھا مری میں، تو وہ ایک نائب قاصد سے لے کے ایک ایڈیٹر تک بھی جا کے سال میں ایک دفعہ وہاں رہ سکتا تھا۔ پھر ایک بڑا کھانا ہوتا تھا جس میں جو عام ورکر ہیں، نائب قاصد ہیں، جو پرنٹنگ میں کام کرتے ہیں، وہ اس سارے کھانے میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس کو تو سنب کر دیا گیا ریاست نے، جس میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے، جس میں قدرت اللہ شہاب تھے، انہوں نے نیو لیف کے نام سے اداریہ لکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشلزم کو تو یہاں گالی بنا دیا گیا اور اس کو اینٹی اسلام ڈکلیئر کیا گیا۔ تو آپ کی کمیونزم کی تعریف کیا ہے، اور کیا کمیونزم روس کے ٹوٹنے کے بعد ناکام ہو چکا ہے؟ دیکھیں، روس اول تو یہ کہ میری اپنی سوچ میں خاصی تبدیلی آئی، کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے لڑکپن میں اس کا قائل تھا کہ پاکستان کی کمیونزم سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے اور ہر شخص سے لیا جائے اس کی صلاحیت کے حساب سے۔ ہاں، بہت ہی یہ اچھا قول ہے اور میں اس قول کا بھی قائل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوریت اور فلاحی ریاست ہی آگے کا رستہ ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کے شروع کے دنوں کی بات ہے، یہاں کمیونزم کو برا اس لیے کہا گیا کیونکہ اہل اقتدار کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز تھی۔ سارے بڑے زمیندار تھے جو اس کوشش میں تھے کہ ان کے ہاری، ان کے جو زر خرید غلام ہیں، جو ان کے مزارے ہیں، جو ان کے گھروں میں نوکر ہیں، اگر ان کے کانوں میں یہ بات آ گئی تو وہ بغاوت کر لیں گے۔ اسی لیے تعلیم کے بھی وہ بہت خلاف تھے۔ تعلیم پاکستان کے لیے کبھی کوئی زیادہ اس کو ترجیح نہیں دی گئی، اس کو خطرناک سمجھا گیا، اس لیے کہ اگر شعور آ گیا پھر یہ عام آدمی، یہ ٹانگے والے، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ہماری حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس کو، اس چیز میں جو مولوی ہیں انہوں نے اہل اقتدار کا ساتھ دیا، اور مولانا مودودی جو ان میں سے سب سے زیادہ بااثر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو لادینیت، سیکولرزم لادینیت ہے، کمیونزم اسلام کے منافی ہے، جو زرعی اصلاحات ہیں یہ بھی اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں نجی ملکیت کی پوری اجازت ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے اسلام کو ایک خاص رنگ دیا، ایک خاص اس میں سے توجیہات نکالی، جو صرف اس لیے کہ اس طرح سے ایک تو ان کی سیاسی طاقت بڑھی اور اہل اقتدار نے بالآخر ان کو پسند کیا۔ شروع میں کچھ اختلافات تھے کیونکہ وہ جناح صاحب کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ وہ مغرب زدہ ہیں وغیرہ، لیکن بعد میں پھر تصفیہ ہو گیا اور ضیاء الحق نے تو مولانا مودودی کو اپنا لیا۔ اور ان کی کابینہ میں بھی کافی لوگ تھے، ایون جاوید ہاشمی بھی اجماع اسلامی سے ہی آئے۔ جی، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے پاکستان کے تعلیمی نظام پر قبضہ کر لیا، جو کہ اب تک ٹوٹا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کمیونزم اور سوشلزم کے حوالے سے وقت کے ساتھ آپ کے خیالات میں تبدیلی آئی، وہ کیا ہے تبدیلی؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ بذات خود ایک خراب چیز ہے، اور وہ نظریہ ٹھیک ہے، اس کے شاید مقاصد اچھے ہوں، منزل اس کی ایسی ہو جس کو اب بھی میں درست سمجھتا ہوں، لیکن ہر شخص کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی نظریے کے پابند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی لگ جاتی ہے، جیسے گھوڑوں کے اوپر لگاتے ہیں نا، صرف آپ اس طرف
دیکھنے کے قابل رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھیے مارکس کا نظریہ آج سے 100 سال پہلے بہت پرکشش تھا. 100 سال بھی نہیں، 50 سال پہلے بھی بہت پرکشش تھا. ایک تو یہ کہ اس میں برابری آتی ہے، لیکن اس نظریے میں خامی یہ تھی ہے بلکہ کہ مارکس 150 سال پہلے کا آدمی ہے، مفکر ہے، اور اس نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک آگے کا رستہ تجویز کیا، اور وہ رستہ اب ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے وہ زیادہ تو ایسے کیپٹلسٹ ممالک میں ہوئی ہے جو سوشلسٹ کمیونسٹ ملک ہیں. اور آپ نے روس کے ٹوٹنے کی بھی بات کی. جب آپ زبردستی لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سوچ نہیں ہوگی ماں سوائے کمیونزم کے یا سوشلزم کے یا نازیزم کے یا ماؤزم کے، یا امریکہ میں بھی اب جیسے اب ایک نئی آئیڈیالوجی وہاں ایکسٹریم رائٹ کی آ رہی ہے، یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بڑی سختی ہے کہ آپ اس ڈگر پر چلیں جو آپ کو پہلے سے بتایا گیا. نظریہ پاکستان سے آپ تجاوز نہ کریں. ارے بھائی ہے کیا چیز نظریہ پاکستان؟ آج بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، شاید آپ جانتے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں نظریہ پاکستان؟ میں نے آپ سے سوال کیا کیا ہے. نظریہ پاکستان یہی کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک علیحدہ ملک ہوگا اور ہم یعنی اسی نظریے کے مطابق چلیں گے اور اپنی ویلیو اسلامی ایک جس طرح مسلمان رہتے ہیں ہم اس طرح رہیں گے. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں؟ کیا ساری دنیا میں ایک طرح سے رہتے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ حالات مختلف ہیں. ہر ایک نے اسلام کا کوئی مختلف مطلب نکالا ہوا ہے، ان کے طور طریقے مختلف ہیں، شکل صورت مختلف ہے، سب کچھ. تو نظریہ پاکستان اسی لیے آج تک کبھی کسی کتاب میں درج نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے، یہ ہمارا نظریہ، ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں تو انڈونیشیا میں بھی مانتے ہیں، لیکن ادھر ملک اور طرح سے چلتا ہے، یہاں اور طرح سے چلتا ہے. تو یہ تو کوئی نظریہ بنا نہیں نا. نظریہ تو ایک جامع چیز ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر نظریہ پاکستان کو ہم مانیں تو کیا یہاں کوئی عورت ملک کی سربراہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ارے بے نظیر بھٹو تو یہاں رہی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا؟ فاطمہ بھٹو یعنی قائد اعظم کے ساتھ رہیں، فاطمہ جناح. فاطمہ جناح. ہاں لیکن وہ سربراہ تو نہیں تھی نا. میں سربراہی کی بات کر رہا ہوں. جی. تو بے نظیر تو رہی. تو کیا پھر ہم اسلام سے ہٹ گئے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. کبھی اس کے خد و خال بیان نہیں کیے گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیکولرزم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کے بھی بڑا جو ہی کوئی بندہ کو پروگریسو کوئی روشن خیالی کی بات کرتا ہے تو اس کو گالی دی جاتی ہے کہ یہ سیکولرزم ہے، یہ لنڈے کے لبرل ہیں. تو یہ سیکولرزم اور لبرلزم کیا ہے؟ ان کے بقول، میرا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے بقول سیکولرزم کا مطلب ہے دین سے دوری، لا دینیت. میرے نزدیک سیکولرزم کا مطلب ہے ہر دینیت. ہر دین ایک ریاست کے اندر برابر حقوق کا مستحق ہے. ہر دین کے پیروکار کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جاتا ہے. قانون اس معاملے میں بالکل اندھا ہے کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، احمدی ہے، کیا ہے. تو اس کو میں بہت ایک اچھی چیز مانتا ہوں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان مانتا ہے کہ بہت ہی اچھا اصول ہے. یہاں تک کہ جو منافق میں کہوں گا، جو جاتے ہیں پاکستان سے امریکا یا یورپ یا فرانس یا کینیڈا، فرانس جس کے ہم اتنے خلاف ہیں، جو کھلا سیکولر ہے، جو کہتا ہے کہ اس سے
بڑا اصول ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ ان کو برابری ملتی ہے وہاں پہ. وہاں یہ نہیں ہے کہ ادھر صرف پیسہ زیادہ ہے، پیسہ تو سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے، یو اے ای میں ہے، مگر جاتے ہیں ان مغربی ممالک میں جہاں سیکولرزم ہے. سیکولرزم ان کو اچھا لگتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ نہیں لگتا. مگر جب پاکستان کی بات آتی ہے تو منافقت تو ادھر آتی ہے نا. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم یہاں ہندو کو برابر نہیں مانیں گے، ہم احمدی کو برابر نہیں مانیں گے. ادھر جا کے شور مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوا. امتیازی سلوک ایسے نہیں کہ کسی نے پکڑ کے ان کو کوئی مارا پیٹا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری ترقی نہیں ہوئی، اس رفتار پہ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے. وہ جاتے ہیں عدالت میں اور جیت بھی جاتے ہیں، کبھی ہار بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات جائز ہے تو وہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا، ہم کو برابری نہیں ملی. اب پاکستان میں آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے. ایک کرسچن کیا وہ کبھی یہ ہمت کر سکتا کہ وہ جا کے عدالت میں کہے کہ میرے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں؟ نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ہے کہ میرے ذاتی اپنے پرسیپشن میں کہ پاکستان آرمی اپنی لیونگ میں، رہن سہن میں جو ان کا وہ اس طرح ان کا لیونگ سیکولر ہے. یعنی کوئی وہاں شیعہ سنی کی اس طرح تفریق نہیں ہے. لوگ سارے ایک ہی مسجد میں ایک طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے کوئی ہاتھ چھوڑ کے، تو یعنی کوئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتا. لیکن جو رائٹسٹ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پرورش بھی کی ایک طرح سے، خاص طور پہ افغان جہاد میں، اور وہ اس کے ساتھ الائنڈ بھی ہیں جو رائٹسٹ ہیں. تو یہ اس کو کس طرح، یعنی مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے، آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ تاریخی طور پر آپ کی بات درست ہے کہ ہماری فوج سیکولر تھی، لیکن اب چونکہ میں اتنا زیادہ جانتا نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے وہ تجاوز کر گئی ہے. یہاں تک کہ میں نے پچھلے دنوں سنا کہ اب تبلیغی جماعت کے اثرات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو پھر ان پر پابندی لگانے کی ضرورت پڑی. پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو 9/11 کے بعد سے ہم نے کھیل کھیلا، اس کھیل میں یہ تھا کہ ہم طالبان کی مدد بھی کرتے تھے، ساتھ یہ امریکہ کے بھی تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہوا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ TTP تحریک طالبان پاکستان نے اس فوج کے ہوتے ہوئے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا، خاص طور پہ سوات میں جہاں ان کو کھلی چھٹی تھی. وہ اپنی منمانی کرتے تھے. مولانا فضل اللہ جو ریڈیو کیا ملا ریڈیو کہلاتے تھے، تو ملا ریڈیو کو پکڑنے میں کیا مشکل تھی بھائی. آج کل تو ایسے ہے کہ اگر آپ کا موبائل ہو تو اس پر آپ فوراً پہنچ سکتے ہیں. ایک اتنا بڑا ٹرانسمیٹر ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تو آپ ایسے چٹکی بجانے میں جان سکتے ہیں، لیکن روکا نہیں گیا. پھر جب اس نے TTP نے، فضل اللہ نے بنیر پہ حملہ کیا جو ادھر اسلام آباد سے کوئی 100 میل کے فاصلے پہ، تو پھر ان کی آنکھیں کھلی اور کتنے فوجی مارے گئے TTP کے ہاتھوں، جو کہ طالبان ہے. اور طالبان کو آپ بھول جائیے، افغان طالبان اور پاکستان طالبان ایک ہی ہیں. تو اب کسی حد تک فوج میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جو سانپ ہم نے پالے ہیں، یہ جو بھوت، یہ جو جن نکل آیا ہے بوتل سے، اس کو اب کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوج سمجھ رہی ہے کہ چیزوں کو نارملائز کیا جائے؟ اب بھی کھیل کھیل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی فوج نے یہ تہیا نہیں کیا ہے کہ پاکستان کو ایک دوسری سمت پہ لے جانا ہوگا اگر اسے ترقی کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے. اپنی معیشت کا حال دیکھیں، ہر وقت IMF کے سامنے ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ عمران خان نے کہا تھا
पिछले 10 साल से हर 2 महीने बाद ये दोहराता था कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब मजबूर ही है पाकिस्तान की, अगर ना गया तो फिर कल इधर पूरा मामला ठप हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्यों है? इसलिए कि हमने यहाँ जो कश्मीर का मसला है, इसको हमने पूरी कोशिश की है कि इसको ज़िंदा रखा जाए, ताकि फ़ौज यहाँ पर कायम रहे, ताकि फ़ौजी अखराजात में कोई कमी ना आ सके। और अगर ऐसा है तो फिर तो बस यही होता रहेगा, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। डॉक्टर साहब, इंडिया से हमारी क्या प्रॉब्लम है? यानी अगर दोनों मुल्कों में जिस तरह अगर फ्रांस और जर्मनी में सुलह हो सकती है, वो एक दूसरे से मिल सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, तो यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि वो एक दूसरे के साथ सुलह क्यों नहीं कर सकते? सुलह पहले ज़्यादा आसानी से हो सकती थी, अब ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ जुनूनी आ गए हैं मोदी हुकूमत। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी हर गलती, हर ख़राबी का न सिर्फ फ़ायदा उठाया, लेकिन वो भी हमारी तरह अब बनने की पूरी कोशिश में है। तो एक ज़माना था जब इंडिया काफ़ी हद तक सेक्युलर था, नेहरू का ज़माना था, और ये वो ज़माना था जब इंडिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटियां कायम हुई, वो जो आज दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियों का मुकाबला कर सकती हैं। उधर मुसलमान ऊंचे ओहदों पर फायज थे, अब ये चीज़ कम होकर रह गई है। उस ज़माने में कश्मीर के ऊपर बात करना मुमकिन था, और मुशर्रफ के आखिरी दिनों में 2007, 5, 6 के लगभग हमारी बातचीत हो सकती थी, हुई बल्कि, और कश्मीर के मसले को हम एक तरह से हल कर सकते थे। एक तरह से इस लिहाज से कि हाँ, कश्मीर हमारा नहीं हो जाता, लेकिन ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको हम नरम कर सकते थे, तो लोगों की आमदोरफ्त, तिजारत, ये सब कुछ बहाल हो सकता। अब इंडिया ये बात नहीं मानेगा और ना पाकिस्तान मानेगा, तो हमने बहुत से मौके खो दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, इंडिया में जो एक जुनूनियत पैदा हुई है, जिस तरह आपका लेक्चर मैंने ओपनिंग में मिसाल दी कि आपने एक तकाबली जायज़ा दिया, तो वहाँ भी कहते हैं, जिस तरह हम ये कहते हैं कि मुसलमानों ने ही सब कुछ साइंस में किया। अब वो ये कुछ कमेंट्स है, कुछ ने बहुत आपकी तारीफ़ भी की, पसंद भी किया लेक्चर को। कुछ ये कहते हैं जी आप मुसलमानों की फेवर करते हैं और पाकिस्तान अल्टीमेटली आप पाकिस्तानी हैं, तो यानी इंडिया ने फ़लाँ, यानी हमारे उन्होंने इजाद किया, वो फ़लाना दिया, तो कहने का मतलब ये है वो तो हमारा मुश्तरका असासा है ना। अगर पाई इजाद हुई या ज़ीरो इजाद हुआ या टेक्सला की यूनिवर्सिटी थी, सो उस जो मुश्तरका होने को तो ना वो ओन करते हैं ना हम ओन करते हैं। तो ये जो तकसीम है कि जी वो उनके जो ज़हनी तौर पे, जिस तरह मोदी साहब ने कहा जी कि हमारे जो उनके गॉड्स हैं वो भी हवाओं में उड़ते थे, और जो उन्होंने साइंस की इजाद उन्होंने की है, जो उनकी मजहबी मेथोलॉजी, तो मेथोलॉजी की तरफ उनका ज़्यादा जो टेंडेंसी हो रही है, वो उनकी सोसाइटी को कहाँ लेके जाएगी और पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे? अगर मोदी वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री होते सन 47 में, तो आज इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क ना होता। जहाँ तक साइंस की बात है, ये हमारी मुश्तरका असास है, जैसा कि आपने कहा। अगर आप बहुत पीछे चलें तो 6000 साल पहले हमें साइंस की कुछ निशानियाँ मिलती हैं बाबुल के ज़माने में, बेबीलोन। फिर हमें मिस्र, कदीम मिस्र, 5000 साल पहले ये जो पिरामिड्स बने थे, इसमें बेहतरीन साइंस उस ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद आप चलें चीन और हिंद तकरीबन एक ही वक्त के, बल्कि आप ये कह सकते कि चीन की तहज़ीब जो है हिंद से कुछ ज़्यादा पुरानी है। ये
ادھر بہت ابہام ہے، کیونکہ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ زیادہ سائنس چین میں ایجاد ہوئی کہ ہند میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یونان کا زمانہ آتا ہے، اور یونان کے بعد مسلمانوں کا۔ اچھا، جب یہاں پر ہند میں سائنس ختم ہو گئی تھی، اور یہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی بات ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر علم کے چراغ جلائے تھے۔ جب وہ بجھ گئے تو پھر یورپ میں وہ جلنے لگے، اور آج جو سائنس ہے وہ اسی کی بدولت ہے۔ لیکن اس کو ایک تاریخی تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر تہذیب نے، ہر قوم نے اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا ہے۔ یعنی جس طرح انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح دماغ مختلف ہوتے ہیں، تو سب کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ جی بالکل، آپ اپنا سماج دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ہیں جو بس چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی دفتروں میں کام کرتا ہے، کوئی جسمانی کام کرتا ہے وغیرہ۔ تو ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک سماج اس طرح سے بنتا ہے۔ تو انسانیت بھی ان سب دھاروں کو جوڑ کر ان کا سنگم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان کے جو بون آف کنٹینشن ہے، جس طرح کشمیر ہے یا اور کو دیگر ہیں، تو آپ کو کچھ کس طرح پاسبل ہے کہ ان کی صلح ہو سکتی ہے آپس میں؟ بس اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور فی الحال کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے جیسا کہ آج کل چین اور تائیوان کا چل رہا ہے۔ چین کہتا ہے تائیوان ہمارا ہے، تائیوان کہتا ہے کہ نہیں، ہماری ایک علیحدہ حیثیت ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب دلائل سے کام نہیں لیا جاتا، اب اس میں کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تائیوان اس کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو جذبات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو پھر بس ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چینیوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زور زبردستی تائیوان کو فتح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ قبول کر لینا چاہیے کہ بس اب جو ہے سو ہے۔ جو حصہ کشمیر کا پاکستان کے ہاتھوں میں ہے، وہ کبھی انڈیا نہیں لے سکتا، نہ ہم ان کا لے سکتے۔ تو بھائی ٹھنڈا کر لو اس مسئلے کو۔ یہاں بھوک ننگ ہے، تعلیم کا فقدان ہے، اس کو کم کرو، بجائے اس کے کہ اسلحہ خریدو۔ اب اپنے لوگوں کے اوپر، لوگوں کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنا شروع کرو۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں انڈیا ظلم کر رہا ہے اور پاکستان کا موقف درست ہے؟ ہاں، پاکستان کا درست ہے۔ جب انڈیا یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان ظلم کرتا ہے، انڈیا بھی صحیح کہتا ہے، تو ان کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، ہماری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ انڈیا بالکل غلط کر رہا ہے کشمیر میں۔ کشمیر انڈیا کا حصہ بن سکتا تھا اگر آپ شروع کے دنوں کی طرف جائیں۔ شیخ عبداللہ نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور کافی عرصے تک وہاں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ جب ہم نے وہاں اپنے قبائلیوں کو بھیجا، ان کی کوئی لفٹ نہیں ہوئی۔ پھر سن 65 میں جب ہم نے، پاکستان نے فوج کشی کی وہاں پہ، آپریشن جبرالٹر کے نام سے، اس وقت بھی کشمیریوں نے پاکستانیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آج وہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ انڈیا نے ایسی پالیسیاں اپنائی ہیں کہ اس سے کشمیری بہت خفا ہیں۔ تو یہ انڈیا کے اہل اقتدار کی بدبختی ہے، ان کی غلطی ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ لے نہیں سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر پاکستان کی فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو تعریف کرنی پڑے تو آپ کو کیا خوبیاں، آپ کیا ڈھونڈیں گے اس میں پوائنٹس؟ بھائی دیکھیں، جب یہاں طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ان کی کارکردگی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ منظم ہیں، وہ لوگوں تک مدد پہنچا سکتے ہیں، اور شاید یہی ان کو کرنا چاہیے۔ اب اس فوج کو، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کا محافظ تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے محسن تب بنیں گے جب یہ اپنا ظلم ختم کریں گے بلوچستان میں، اور جب یہ طالبان کا
کو اب مسترد کریں گے، کیونکہ طالبان پاکستان کے کسی صورت کسی حالت میں دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب جو پاکستان کی فوج ہے یا اس کے جو مختلف شعبے ہیں ان پہ حملہ بلوچوں کی طرف سے کیا جائے تو یہ ان کو پھول تو نہیں پیش کر سکتے؟ عمل اور رد عمل یہ سلسلہ چلے گا جب تک کہ کوئی اس کا سیاسی تصفیہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس بات کے بہت خلاف ہوں جب بلوچ عام لوگوں کو مارتے ہیں، عام پنجابی مزدور وہاں پر اس کو نشانہ بناتے ہیں، یا جب داعش ہزارہ کے لوگوں کو، ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو مارتا ہے، یا جب بلا وجہ حملے ہوتے ہیں دہشت گردی کے۔ دہشت گردی ایک خراب چیز ہے، اس کی جتنی مذمت آپ کریں کم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جس طرح ہمیں میڈیا سے بہت گلے ہیں اور ہمیں اپنی جوڈیشری یا وکلاء سے بہت شکایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر ریلیف ملتا ہے تو ان دونوں جگہوں سے ملتا ہے، یعنی ہماری آواز میڈیا کے تھرو جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، یا عدالت سے ہمیں ریلیف ملتا ہے، ہمیں جتنے ہمارے تمام شکایات کے باوجود۔ اسی طرح اگر پاکستان کی یونٹی دیکھیں تو اس میں پاکستان آرمی کا بہت بڑا رول ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رول ہے پاکستان کو ایک رکھنے میں؟ یہ اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ بلوچ بہت ناخوش ہیں پاکستان سے۔ آپ دیکھیں کہ اب پختونوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی پاکستان سے نالاں ہیں، اور وہ نالاں اس لیے ہے کہ فوج نے ان پہ بڑا بھاری ہاتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جب لوگوں کو آپ ناراض کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ الٹی سیدھی چیزیں بھی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، وہ یہ کہ سرحدوں کا دفاع کرے، اس سے آگے نہیں۔ جو دوسرے مسائل ہیں ان کا سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بلوچ دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہاں ایک تھوڑا پیس ہوتا ہے، لوگ تھوڑا ریاست کی طرف آتے ہیں، تو ان کو ہر 10-15 سال کے بعد کوئی ایسا کام ہوتا ہے، جس طرح بھٹو کے زمانے میں یا اس کے بعد مشرف کے زمانے میں بگٹی صاحب، وہ ہمیشہ یعنی پاکستانی ریاست کے ساتھ زیادہ رہے، تو ان کو مار دیا گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں یا ہماری طرف سے کوئی ریاست کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو کوئی ایسی کارروائی کر دی جاتی ہے کہ جس سے پھر ہم معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نہیں، یہ کارروائی کی بات نہیں ہے، یہ پالیسیوں کی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ دسمبر کی بات ہے، 2 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ گوادر میں جمع ہوئے تھے۔ ان کے کیا مطالبات تھے؟ وہ کیوں 23 دن تک ٹھنڈ میں صبح و شام کھڑے رہے؟ مطالبات ان کے کیا تھے؟ ایک یہ کہ جو پینے کا پانی ہے وہ ہمارا باہر والے لے جا رہے ہیں، چائنیز اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ۔ پھر ادھر جو مچھیرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مچھلی بھی نہیں رہی، جو ہماری کشتیاں باہر جاتی ہیں، سمندر میں جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ سمندر خالی کر دیا ہے چائنیز ٹرالرز نے، اور وہ جو دوسری جگہوں سے آتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک ہمیں یہ تحفظ نہیں ملتا تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ عمران خان نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر جب یہ بات بہت لمبی چلی، اس کے بعد کہا کہ ہاں کچھ ان کے مطالبات جائز ہیں۔ لیکن آپ اگر بلوچستان جائیں تو، اور میں گیا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ادھر فوج موجود ہے، یہ فوج پنجاب کی ہے، بلوچوں کی نہیں ہے، اور وہ جو برتاؤ کرتے ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ، وہ میں نے خود دیکھا ہے، اوروں سے سنا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پنجاب کے زیادہ ہیں یا پختون ہے زیادہ، جس طرح ایف سی ہے؟ ہاں، دونوں ہیں۔ اب مجھے صحیح اعداد و شمار کا پتہ یعنی نہیں۔ ان کا بھی ذرا بنتا ہے کہ وہ بھی شمولیت کریں، جو سرکاری ادارے ہیں، یا ان کو نوکری دی جائے تو وہ شاید بہتر معاملات ہو سکتے ہیں۔ بلوچ جی بالکل، ان کو حصے دار بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ادھر قیمتی معدنیات ہیں
اس کا جس طرح سے بٹوارا ہوا ہے سو بہت غلط ہوا ہے۔ بلوچ بار بار ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ سوئی سے گیس نکلی، لیکن اور وہ پہلے پنجاب پہنچی اور پھر بہت بعد میں سوئی شہر میں پہنچی۔ یہی بات ہم دوسری معدنیات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، گیس، آئل۔ تو ایک احساس محرومی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ ایفیشنسی بھی ایک چیز ہے، اور آپ کو ضرور یعنی برابر نوکریوں میں بھی برابری پیدا کرنی ہے، ایفیشنسی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے ملازمت ملے، آپ اسے نہ رکھیں، لیکن بلوچوں کی اتنی تعداد ہے کہ آپ ان میں سے چن سکتے ہیں وہ افراد جو ٹھیک کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام نہیں کیا گیا اور وہ احساس محرومی دور نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک ڈاکٹر مبارک علی یا ڈاکٹر مہدی حسن، ہم نے یہ لوگ دیکھے تھے، یا ابصار عبدالعلی تھے، تو یہ جو ایم کیو ایم والا ایک ہمارے سامنے چہرہ آیا، یہ کیا تھا؟ یعنی یہ بہت توافت نہیں تھا کہ ایک طرف ایک مہذب آرام سے بولنے والے، ان کے پاکستان کو تہذیبی بہت دین ہے، اردو سپیکنگ جو کلاس ہے، ایک یہ آگے جی کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، تو ہم سوچتے تھے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں یا پڑھے ہیں یا سنے ہیں، تو یہ کون سے پاکستان بنانے والے ہیں؟ بھائی ان کی ایک الگ نفسیات ہے کہ ہم انڈیا چھوڑ کر آئے پاکستان بنانے کے لیے، اس لیے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ مگر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر جو جس وجہ سے بھی موجود ہے اس کے ساتھ برابری ہونی چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کے بننے کے بعد وہ ایک غنڈہ تنظیم بن گئی، بھتہ مانگتے تھے اور بہت بڑی بڑی زیادتیاں کی۔ کراچی میں تو لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کا زور ٹوٹا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری طرف ہمیں اس بات سے کبھی نہیں انکار کرنا چاہیے کہ وہ سندھی، پنجابی، پختون سب پاکستانی ہیں، برابر حقوق کے حقدار ہیں۔ اور کراچی کے لوگوں سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں کے ظاہر روزگار نوکریاں ہیں یا وہاں کو انڈسٹری ہو، تو وہ بھی ان کے دل میں بھی نفرت پیدا نہ ہو عام پاکستانیوں کو۔ ہاں، تو یہ تب ہو سکتا ہے جب شفافیت ہو۔ اگر کسی کو آپ رکھ رہے ہیں کسی ایک پوزیشن کے اوپر، تو یہ باتیں بالکل سامنے ہونی چاہیے کہ کیوں اس فرد کو چنا گیا، اس کو نہیں۔ اگر یہاں پر نسل، قوم، مذہب کی بات آتی ہے تو پھر لوگوں کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ بس خود سے کر لیں، بس کافی ہو گیا۔ کتنے ٹائم کا ہوا ہے؟ ہاں، اچھا بس صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو کراچی میں بھی ایک بہت احساس محرومی، انہوں نے یہ سمجھا کہ الطاف حسین کی شکل میں یا ایم کیو ایم کی شکل میں ہمارا ایک مسیحا آیا ہے، تو اس میں بھی تو بڑی حد تک سچائی ہے کہ ان لوگوں کو اردو سپیکنگ کو بھی کارنر کیا گیا۔ بہت سے ایسے لیڈران ہوتے ہیں جو کسی احساس محرومی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ تم واقعی مظلوم ہو، جبکہ کراچی میں مہاجر مظلوم نہیں تھے، کہ اگر کوئی مظلوم تھا تو زیادہ سندھی تھا، کیونکہ سندھی کو ادھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ آپ کراچی یونیورسٹی میں دیکھیں کہ کتنے سندھی پروفیسر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری طرف سندھ یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کتنے مہاجر ہیں، کچھ ہیں، اتنے زیادہ نہیں، پھر بھی کچھ ہیں۔ تو جو خرابیاں ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، لیڈران اپنی کامیابی اس میں سمجھتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں صرف قابلیت کو دیکھا جائے، اور شفافیت ایک ایسا اصول ہے جس سے کبھی انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اس سے کریں گے تو پھر خرابی در خرابی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔
ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی انٹرویو کرنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے، میں نے وہ انٹرویو دیکھا تھا، تو آپ کی کیسی ان سے گفتگو رہی؟ لیکن آپ کے ان کے مذہبی نقطہ نظر کہتے ہیں کہ وہ بھی مذہبی طور پہ بہت زیادہ یعنی ہاں، وہ سن 74 کے بعد بہت مذہبی ہو گئے، لیکن اس سے پہلے وہ کافی کھلے تھے۔ میں تو اس زمانے میں ان کو نہیں جانتا، لیکن جو میرے بہت سے ساتھی ہیں جو ان کو بہت قریب سے جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ کافی ریلیکس تھے، لیکن جو ہی ان کی کمیونٹی کے اوپر یہ ہاتھ پڑا اور بڑا بھاری ہاتھ پڑا، تو ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا جس کے نتیجے میں وہ زیادہ اس طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ احمدی کمیونٹی کے یا دوسرے جو ہمارے پروگریسو لوگ ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں، تو ایک یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ اس زمانے میں جو احمدی تھے وہ دوسرے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کے خلاف پھر پوری سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالکل، تنگ نظری جہاں ہو قابل مذمت ہے، احمدیوں میں بھی یہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے سنی ہیں جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اور کتنے ایسے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سنی بھٹکے ہوئے، ہم اصل مسلمان ہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ بڑا مہلک ہے کہ ہم ہی ہیں جو راہ راست کو جانتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ یعنی کیا سلوشن کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک یا پوری دنیا کس طرح پروگریس کر سکتی ہے؟ دماغ کو کھول کر رکھیں، دلیل کو سنیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے دماغ سے سوچیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں انسان کی ترقی کی راہیں کھلی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، عمران خان نے جس طرح تبدیلی کا اور ایک امیدوں کا ایک لوگوں کو منظر دکھایا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے یا عمران خان کامیاب ہے؟ مہا دھوکہ دے، جھوٹ بولتا ہے، اور پاکستان کو جس سمت لے جا رہا ہے یہ ہمارے لیے تباہی کا راستہ بنے گا۔ آپ کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ عمران خان جی بالکل، میں بہت عرصے سے اس شخص کو جانتا ہوں، 20 سال سے بھی زیادہ۔ اس سے پہلے کہ جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، ہر موقع پر اس شخص نے یو ٹرن لیے، ہر موقع پر اس نے صرف اور صرف اپنا سیاسی فائدہ دیکھا ہے، اور جہاں اس نے تھوڑا سا ایڈوانٹیج لیا ہے، جیسا کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اس نے سیاست کے میدان میں داخل ہو کے اور فائدے اٹھائے۔ اب جو اچانک اس شخص پر یہ سوار ہوا ہے کہ ہمیں بھی طالبان کی طرح ہونا چاہیے، یہ بات پہلے بھی تھی لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، یہ ہمیں طالبان کے رستے پر لے جا رہا ہے۔ ہر تقریر میں ان کی تعریف، ان کے طریقے کی تعریف کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک انسان عمران خان۔ اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بہتری کی امید؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن عوام خود اسے اب فارغ کر دے گی۔ وہ کیسے؟ الیکشن۔ تو ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ آپشنز تو سامنے آئیں گے، جو بھی ہے کیا پتہ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے خراب یہ 3 سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، شاید ہی کوئی ایسا اتنا وقت گزرا ہو۔ تو یہ خود منتخب ہو کے آئے یا کس طرح آئے عمران خان؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آئے، فوج کے کندھوں پر آئے، لیکن اب فوج بھی اس سے بیزار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جب آ رہا تھا آپ کا انٹرویو کرنے تو میں نے ان بچوں سے، عمیر سے اور یہ دانش سے اور عامر سے پوچھا کہ آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو دانش کہنے لگا کہ سر سے یہ پوچھیے گا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے ہم پرائم منسٹر کو، تو یہ الیکشن کروانے کا یا حکومت اسٹیبلشمنٹ چنتی ہے تو یہ سارا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ ہی لے آیا کریں۔ نہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر فوج ڈائریکٹلی خود اپنا کوئی بندہ ہے، اگر جنرل باجوہ کو وہ صدر بنا دیتی تو پھر انگلی اٹھتی فوج کے اوپر، لیکن اگر پس پردہ آپ ڈوریاں کھینچیں تو پھر جب حالات بگڑتے ہیں پھر ذمہ داری سے آپ بچ جاتے ہیں، لیکن یہاں ڈوریاں اوپر سے اب بھی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لہٰذا اب میرا خیال ہے
لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں فوج بھی ملوث ہے. اب امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ فوج اپنی غلطی جلدی مان لے گی، اگر دیر کرتی ہے تو پھر حالات اور زیادہ بگڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان کی سیاسی یا سماجی تہذیب ہے، اس میں ظاہر ہے فوجی بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے کوئی بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ماموں ہے، خالو ہے، چاچو ہے. تو جب آپ ان سے ذاتی طور پہ ملیں تو وہ انتہائی مہذب اور نفیس لوگ ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے. تو یعنی جب وہ ایک ادارے کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا وہ انفرادی طور پہ اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، یہ پھر اس ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی، لہٰذا ان کو اس بھیڑ چال میں چلنا پڑتا ہے. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بات اور ہوتی ہے، تب کھل کر باتیں سامنے آنے لگتی ہیں، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہے. نہیں، آپ ملتے ہیں نا تو آپ کبھی آپ سمجھتے نہیں کہ بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں؟ ہر قسم کے ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہیں، ان میں سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں، اور قسم کے بھی ہیں. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت دلچسپ باتیں ہوئیں اور بڑی ہم سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو گفتگو رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.